الحمدللہ آج جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ اور اپنا مشاہدہ رکھنا چاہ رہی ہوں وہ ہے خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ موجودہ دور بہت ہی زیادہ چیلنجز اور مسائل اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ خارجی مسائل بھی ہیں، داخلی مسائل بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی معاشرتی مسائل بھی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے فیملی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں جس سے ہم لوگ آج جوجھ رہے ہیں، جس میں خاندانی تنازعات ہیں، اولاد کی جو ہے ڈیجیٹل ایج میں، ڈیجیٹل دور میں اولاد کی تربیت اور پرورش کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے نوجوان نسل کا بگاڑ ہے، فحاشی اور عریانیت ہے، معاشی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، شہریت کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے فرقہ واریت کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا مقابلہ ہم مرد و خواتین دونوں کو بھی کرنا ہے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں مرد و خواتین دونوں کو بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کو ابھارتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے ان مسائل کا حل ہمیں کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے دراز سے خواتین کو ایک عضو معطل کی طرح بنا کر رکھ دیا گیا ہے، جیسا ان کا ایک کام بس یہ بتا دیا گیا کہ امور خانہ داری اور اولاد کی پیدائش اور پرورش یہی بس کچھ ہے، یہی ان کاموں تک ان کو محدود کر دیا گیا، اور ان کی سوچنے، سمجھنے، مشورہ دینے اور یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے پتہ نہیں ایک ان کو پیچھے ڈال دیا گیا، اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور دوسری طرف خواتین نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بس ہمارا کام یہی ہے، اتنا صحیح ہم کر لیں بس کافی ہے، تو اس طرح سے بھی وہ ایک کمفرٹ زون میں آ گئیں، اور مردوں نے بھی جو ہے ان کو بالکل اسی طرح سے ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تو گویا خواتین نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھ لیا کہ بس اب ہم کو ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، اور مردوں نے بھی جو ہے خواتین کی صلاحیتوں کا، خواتین کی جو ان کی خصوصیات ہیں ان کا جو ہے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک وقت گزرتا گیا اور ایک دور گزرتا گیا، اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی، لیکن اب حالات اس طرح سے ہیں، اب ماحول اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہم سب کو مل کر ان ساری چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ان مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے بے انتہا صلاحیتوں کی ضرورت ہے، بے انتہا عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو اب خواتین کو چاہیے کہ اس بے فکری کے، اس کمفرٹ زون کے دائرے سے باہر نکلیں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان حالات میں وہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکتی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خواتین کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ خواتین کی جو صلاحیتیں ہیں یا خواتین کا جو دائرہ کار ہمارے سامنے آتا ہے، دور رسالت ہمارے سامنے ہے، وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے جس میں آپ سلم کے دور میں ہماری امہات المومنین نے، صحابیات نے جو کردار ادا کیا تھا، اب اس کردار کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جس جگہ ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، وہاں کی تہذیب جو غالب ہوتی ہے وہ ہمارے مرد اور خواتین دونوں پر غالب ہوتی ہے، ان کے ذہنوں پر وہ چیز غالب ہوتی ہے، لیکن ایک فرد مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان خاتون ہونے کے ناطے، ایک مسلمان مرد ہونے کے ناطے ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ہم کو کیسے جو ہے ان تعلیمات کے تحت اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اپنی تاریخ، روشن تاریخ کی طرف بھی ہم نگاہ ڈالیں گے کہ اس وقت ہماری امہات المومنین نے، ہماری صحابیات نے کس طرح کا کردار ادا کیا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں، ہمارے لیے تو عملی نمونہ وہی ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جس طرح کی صلاحیتیں ان کے اندر تھی، اور جس طرح سے وہ اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، ہر طرح سے وہ یہ ساری چیزوں میں غور کرتے ہوئے، ان پر نظر رکھتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کام انجام دیا کرتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک تھی ہماری امہات المومنین اور صحابیات کی زندگیاں، گھر کا انتظام بھی وہ بہترین طریقے سے چلاتی تھیں ایک طرف، تو دوسری طرف اولاد کی پرورش بھی بہترین طریقے سے کیا کرتی تھیں۔
یہاں تک کہ اولاد کو اور شوہروں کو اپنے تیار کرتی تھیں کہ تمہیں جو ہے یعنی جہاد میں جانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنا ہے، یعنی آگے بڑھایا کرتی تھیں، ہمت افزائی کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی کہ ہم نے تم کو اسی لیے پالا پوسا ہے، اپنی اولاد کو اسی طرح سے تربیت دیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح سے سماج سے مربوط تھیں، انسانی خدمت کا جذبہ ان کے اندر تھا، کئی جنگوں میں وہ شریک رہتی تھیں، زخموں کی جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور ان کو راحت پہنچانے کے طبی کام جو ہے خواتین کیا کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی سرگرمیوں میں بھی آگے تھیں۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ یعنی چمڑے کی دباغت کرنا اور معاشی سرگرمیاں انجام دینا، اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ ہماری امہات المومنین اور صحابیات کی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے تعلیم و تربیت میں بھی وہ آگے تھیں، تفسیر اور تحقیق میں بھی وہ آگے تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، اور کئی صحابہ جو ہے آپ کے پاس آ کر علوم و فنون سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری روشن تاریخ ہے، اس میں یہ صلاحیتیں ہمارے سامنے کہ خواتین کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کا ایک مثبت طریقے سے سماج کو بہتر بنانے کے لیے، خاندان کو، ایک گھر کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ کی طرف دیکھیں، اپنی اس تاریخ کو نظر میں رکھیں اور اس طرح سے ہم بننے کی کوشش کریں، ویسے جو ہے ہم اپنی صلاحیتوں کو سنوارنے کی اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، صلاحیتوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نون ہوتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، یعنی خود ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، اطراف کے لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر فلاں صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے یہ صلاحیتیں نون صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے اطراف میں رہنے والے، ہم کو جاننے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں، اور اس کو ابھارنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہڈن صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات اور ماحول کے ذریعے سے ہم سیکھ جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم، ان صلاحیتوں کو ہم اپنے اندر یعنی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے آگے بڑھا سکتی ہوں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، بڑھانا، نشو و نما دینا بے انتہا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو صلاحیت ہم کو پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اسلامی علوم و فنون میں دسترس حاصل کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامی علوم و فنون ہے کیا تعلیمات ہیں، وہ کیا الہی تعلیمات ہیں۔ آج آپ دیکھیے، چاہے اسکول ہو، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ ٹی وی سیریلز ہوں، ڈیبیٹس ہوں، یا پھر جو ہے مباحثے ہوں، ٹی وی مباحث ہوں، یا پھر جو ہے سنجیدہ جو ہے علمی کتابیں ہوں، جہاں بھی دیکھیے آپ، اسلام ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ کو جو ہے اسلام کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ یعنی یہ تعلیمات کیا ہیں، کس طرح سے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کو معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم جو بھی سوالات ہوں اس کا مدلل اور تشفی بخش ہم جواب دے سکیں۔ تو جس طرح سے حالات بدلتے جاتے ہیں، نئے نئے حالات آتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، اسی طرح سے معاشی اور سیاسی قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ان حالات میں بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم کو جو بھی نئے نئے سوالات ابھر رہے ہیں، ان سوالات کا ہمیں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے، ان سوالات میں آپ دیکھیں گے غالب اکثریت خواتین کے متعلق سوالات ہیں کہ کیا اسلام میں مرد و زن کی مساوات ہے؟ کیا عورت اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ کیا عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہے؟ کیا عورتوں پر اگر کچھ دست درازی ہوتی ہے یا ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں تو کیا وہ اس کے لیے کچھ اسلام کے پاس اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ تعلیمات ہیں یا نہیں؟ لیکن اس طرح سے بہت سارے سوالات آج خواتین کے سلسلے میں ہی اٹھ رہے ہیں۔ تو ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم اسلامی علوم کی گہرائی کے ساتھ ہم مطالعہ کرتے ہوئے ان سوالات کا ہم اسلامی پرسپیکٹیو میں ہم جوابات تیار کریں، مدلل انداز میں ہم بات کو رکھنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو اور پتہ چلے کہ اسلام نے جو ہے یعنی عورت کو کچھ یہاں پر اس کے ساتھ کچھ حق تلفی نہیں کی ہے، بلکہ اس کو وہ ساری چیزیں دی ہیں جو ایک
یعنی عدل کے طور پر جس کو جو حق چاہیے وہ حق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اس صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اسلامی علوم حاصل کریں، اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اس پر جو ہے ہم بہترین طریقے سے تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے اس کے بہترین جوابات ہم تیار کریں۔ دوسرا دیکھیے، ہم کو ازدواجی زندگی میں استحکام لانے کی بھی انتہا ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ازدواجی زندگی خطرات کا اور پرابلمز کا شکار ہو رہی ہے۔ طلاق اور خلا کے ریٹس کتنے بڑھ رہے ہیں، گھریلو جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ایک پریشانی کا باعث بن گئی۔ آئے دن جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد اور والدین کے جھگڑے، اور بچوں میں نا اتفاقیاں، ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی اہم ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی کیسی صلاحیتوں کو ہم پروان چڑھائیں، کہ ہمارے اندر کمیونیکیشن کا فن آئے، کہ ہم کیسے بات کریں، کیسے مسائل کو ہم سلجھانے کی ہم کوشش کریں، کیسے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کریں، کیسے ہم لوگوں کو بتائیں۔ پھر اسی طرح سے اولاد کی تربیت اور پرورش کی طرف ہم کس طرح سے متوجہ ہوں۔ اولاد جو کہ یعنی ہمارے گودوں میں پروان چڑھنے والی نسلیں، جو ہماری آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں، ان کی ہم کس طرح سے تربیت کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، کیسے وہ یعنی دین سے بیزاری ان کے اندر آ رہی ہے، یعنی فحاشی عریانیت ان کے اندر بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں، آج وہ یعنی نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جو ہے اپنی شادیاں رچا رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن معرفت رب کیا ہے ان کو نہیں پتہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم کو معلومات حاصل کرتے ہوئے ان سب کو جو ہے سلجھانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ بہت ساری صلاحیتیں خواتین کے اندر بھی ہوتی ہیں، بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواتین میں رشتوں کو نبھانے کا فن بھی بہت اچھے سے آتا ہے، تو ہم اس کو اپنے اس فن کو پروان چڑھائیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو کاؤنسلنگ کرنے کا بہت اچھا فن ہوتا ہے، تو جو خاندانی تنازعات ہو رہے ہیں تو ہم اس پر نظر رکھتے ہوئے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم اس طرح کے تنازعات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض خواتین ہوتی ہیں بہت اچھے سے پکوان کر سکتی ہیں، تو اپنے اس پکوان کو جو ہے لوگوں کے سامنے بھی بتا سکتی ہیں، یا پھر جو بہت اچھے سے کچھ اگر روٹی وغیرہ بنا سکتی ہوں تو اس طرح سے بھی یعنی کچھ چھوٹا موٹا معاشی تگودو بھی کر سکتی ہیں، معاشی جدوجہد بھی کر سکتی ہیں۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز کے طور پر جو ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی صنعتیں گھر میں بیٹھ کر چلا سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں، ٹفن باکس جو ہے گھر سے شروع کر سکتی ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری خواتین ان کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے اور اچھے انداز میں اس کو اپنے سماج کو دینے کی کوشش کریں۔ پھر ساتھ ہی دیکھیے ہم کو سماجی میدان کی بھی صلاحیت ہمیں پیدا کرنی ہے، یعنی ہمارے اندر سوشل ایکٹیویزم بھی آنا چاہیے۔ خواتین کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو شوہر کا گھر کا مینجمنٹ اور اولاد کی تربیت ہے ہی، یہ سب سے بیسک ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن دیکھیے ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے لیے، گھر کے لیے عورت کا بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی جاتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، تو عورت کے پاس وقت ہوتا ہے، تو اپنے اس وقت کو اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ آج معاشرے میں ہماری کتنی یعنی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناخواندگی ہے، الٹریسی، ان پڑھ، جہالت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے مذاہب کی بنیاد پر تفریق ہو رہی ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو ہے تفریق برتی جا رہی ہے، حصول تعلیم مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے شہریت کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز وبا، جس سے ہم لوگ آج گزر رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، تو ان مسائل میں ہم کیسے اس کو ہم اوورکم کر سکتے ہیں، کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ہم کیسے اس پر اچھے سے ہم کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے سماج کے لیے بھی ایک بہتر چیز ہو سکے، ہمارے سماج کے لیے بھی ہم اس کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کچھ اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکیں۔ لاسٹ میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر خواتین کو کچھ ایک اپوزٹ پارٹی نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ ایک اپوزیشن میں ہو، کہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے مرد اور عورت کا، ایسا نہیں، بلکہ ہم کو یہاں مرد و خواتین چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ سماج میں ہوں، ہم ایک رفیق کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں۔
ہم فریق نہیں بنے، ایک دوسرے کی پارٹی نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے رفیق بنتے ہوئے ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ہم اجاگر کریں گے۔ دیکھیے خواتین میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اکثر یعنی صلاحیتیں مانی جاتی ہیں، لیکن بعض مقامات پر صلاحیتوں کو منوانا بھی پڑتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر ہم کوشش کریں کہ یعنی ہم بہتر طریقے سے اس کو ہم منوانے کی کوشش کریں، یہاں پر کچھ اپوزیشن نہ ہو، پھر اسی طرح سے یعنی ہم کو کچھ کمپٹیشن بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم یعنی بہت ہی اچھے انداز میں ایک بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ساتھ دوسری بہنوں کی صلاحیتوں کو، اپنے بچوں کی، اپنے مرد حضرات کی، سب کو ساتھ لیتے ہوئے ایک دوستانہ ماحول میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، ٹیلنٹ آف بنچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو غور کریں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو ہم نشو و نما دیں، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ہم اسے ڈھالتے ہوئے آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے والا اور اس کو ابھارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔